اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر اپنا کرم فضل اور مہربانی فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں دنیا جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، انسانوں کے اندر، اللہ کے بندوں کے اندر کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کر لیتے ہیں اور اپنے دل کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی یاد سے، اس کے ذکر کے نور سے وہ منور کرتے ہیں۔ یعنی بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنے والا ہے، لیکن جب وہ دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، تو کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت جو ہے وہ زیادہ آ جاتی ہے، دنیا سے زیادہ پیار کرتے ہیں، شب و روز ان کے دنیا کی محبت کے اندر، مال و دولت کے اندر گزر جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں، ان انسانوں میں سے، مسلمانوں میں سے، ان بندوں میں سے، کہ جن کے دل اس دنیا کی محبت والی نجاست سے پاک ہوتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی یاد، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا ذکر جو ہے وہ اس کا نور، نور خداوندی جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر آ جاتا ہے۔ تو جب دنیا کی محبت دلوں سے نکل کر اس جگہ پر اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی یاد اور اس کا ذکر آ جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان کو یہ تاثیر عطا فرما دیتا ہے، ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرما دیتا ہے کہ ان کی برکت سے ان کے دیکھنے والوں کے دل میں بھی اللہ کی یاد پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ خود اپنی زندگی کو اس طرح بدلتے ہیں، اس طرح تبدیل کرتے ہیں کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر رب کی محبت کو جگہ دیتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں، تو پھر اللہ کا ذکر کرتے کرتے، اللہ کی یاد کرتے کرتے، اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر پختہ کرتے کرتے وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اللہ ان کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے، ان کو یہ تاثیر عطا فرما دیتا ہے کہ ان کے دیکھنے والوں کے دل میں بھی اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر آ جاتا ہے۔ بلکہ جو ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان اللہ والوں کے پاس جن کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ان کے دل کے اندر ہوتا ہے، ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہیں، تو ان کے پاس جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کے دل کی دنیا بھی بدل جاتی ہے، ان کی صحبت سے، ان کی سنگت سے، ان کی معیت سے۔ اور جب دنیا سے وہ اللہ کے نیک بندے جن کا شب و روز اللہ کی یاد اور عبادت اور بندگی کے اندر گزرتا ہے، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے مزارات پر بھی ایسی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے کہ وہاں پر حاضر ہونے والا بھی اپنے دل کے جذبات اور دل کی کیفیات کے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خدمت گزار صحابی ہیں کہ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک اٹھاتے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو بستر یا تکیہ وغیرہ ہوتا اس کو اٹھاتے، اس کو سنبھالتے،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنا ہوتا، آپ کو وضو کرواتے. تو یہ خدمت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ سر انجام دیتے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی. وہ روایت کرتے ہیں معجم کبیر کے اندر، امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ. فرمایا لوگوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر کی چابیاں ہوتی ہیں. ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ. لوگوں کے اندر کچھ لوگ، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. کبھی سارے انسان ہیں، سارے لوگ ہیں، سارے مسلمان ہیں، سارے ایک جیسے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے مقام الگ ہوتا ہے، مرتبہ الگ ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کی جو مقبولیت ہے وہ الگ ہوتی ہے. تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ. فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر کی چابیاں ہوتی ہیں، اللہ کی یاد کی چابیاں ہوتی ہیں. اذا رؤوا ذکر اللہ. جب تم ان کو دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے. اور یا اللہ کی علامت اور نشانی بھی یہی ہے کہ جب ان کو دیکھے تو بندے کو رب یاد آ جائے، یعنی اس کا تعلق اپنے رب کی طرف جو ہے وہ ہو جائے، اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. جب ان کی زیارت کی جائے، ان کو دیکھا جائے تو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زیارت سے بھی اللہ یاد آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر ایسے بے شمار لوگ گزرے ہیں، صالحین امت، اولیاء امت، کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ کے اندر گزاری، اللہ کے ذکر اور یاد کے اندر گزاری، اور لوگوں کو دنیا کی محبت سے نکال کر وہ رب کی یاد کی طرف ان کو لے کر گیا. تو اپنا سب سے پہلے کیا ہے بندہ، وہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں پہلے وہ اپنا من نورانی کرتے ہیں، اپنا اندر نورانی کرتے ہیں اللہ کی یاد سے. اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالتے ہیں، دنیا کی محبت کی نجاست سے دل کو پاک کر لیتے ہیں. اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر ان کے دل کے اندر، ان کے قلب کے اندر آ جاتا ہے، اور اپنی ساری زندگی وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے ذکر اور عبادت اور ریاضت کے اندر جب بسر کرتے ہیں تو جب ان کا اپنا من نورانی ہو جاتا ہے تو پھر ان کو دیکھ کر ان کی تبلیغ سے اور ان کے اخلاق سے پھر لاکھوں لوگ ہیں وہ ان کے دلوں کو وہ منور کر دیتے ہیں. تو اپنا من نورانی کرنے کے بعد لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو منور کرنے والی جو ہستیاں ہیں ان میں ایک نمایاں نام جو ہے وہ کیا ہے، حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عظیم نام ہے ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر، کہ جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کے اندر اپنا وقت نکالا، اپنا وقت لگایا اور لوگوں کو دنیا کی محبت سے ہٹا کر ایک خدا کی محبت ان کے دل کے اندر پیدا فرمائی. بر صغیر پاک و ہند کے اندر تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کے لیے جو کام بزرگان دین نے کیا، اولیاء امت نے کیا، صوفیاء کرام نے کیا، وہ نہایت اہمیت کا حامل ہے. ان پاکیزہ نفوس نے، ان مقدس ہستیوں نے اپنے حسن اخلاق اور کردار کے ذریعے اس خطے کے اندر اسلام کی شمع روشن کی، جس کی بدولت کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے لوگوں کو صراط مستقیم اور راہ ہدایت میسر آئے. ان کے دل، ان کے سینے نور اسلام سے اور نور ایمان سے منور ہوئے. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا نام بھی ان مقدس ہستیوں کے اندر جو ایک نمایاں نام ہے، ایک بڑا نام ہے، ایک جلیل القدر نام ہے.
تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمتہ تعالی علیہ کا یہ عرس مبارک ہو رہا ہے، آج شاید آخری دن ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا عرس ہو یا بزرگان دین کے جو آراس منائے جاتے ہیں یعنی ان کے دن منائے جاتے ہیں، ان کے عرس منائے جاتے ہیں، تو کچھ لوگ ان کے اوپر ایسے کام کرتے ہیں جن کو شریعت تسلیم نہیں کرتی، جو شریعت کے خلاف ہیں، جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کچھ لوگ بے حیائی اور لہو کے ساتھ جو ہے وہ رقص اور ناچ کرتے ہیں اور اسے دھمال کا نام دیتے ہیں، تو شریعت مطہرہ جو ہے وہ ان کاموں کو پسند نہیں کرتی۔ اور خود داتا صاحب نے بھی کشف المحجوب کے اندر یہ فرمایا کہ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ رقص کی شریعت میں نہ کوئی اصل ہے اور نہ ہی طریقت اور تصوف میں اس کی کوئی بنیاد ہے۔ یعنی جو بزرگان دین جن کے ہم عرس مناتے ہیں، جن کا ہم دن مناتے ہیں، جن کی ہم یاد مناتے ہیں، اور پھر ان کے عرس کے اوپر ایسی غیر شرعی حرکات کی جاتی ہیں، تو نہ جو شریعت کے اندر اس کی کوئی اجازت ہے، نہ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس کی اجازت ہے، اور نہ ہی وہ بزرگان دین اس بات کو پسند کرتے تھے کہ ان کے مزارات کے اوپر یا ان کے سامنے ایسے کام کیا جائے۔ تو بزرگوں کے آراس کے اوپر، عرس کے اوپر، ان کے دنوں کے اندر ایسے مطلب ہے کہ ان کا عرس منایا جائے کہ جو شریعت کی حدوں کے تابع ہو، اور ایسی چیزوں سے، ایسی حرکات سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے جو شریعت کے منافی ہے۔ یہ ڈھول ڈمکا، یہ ناچ گانا اور یہ چیزیں جو ہے وہ اس کو شریعت پسند نہیں کرتی ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ نجیب الطرفین سید ہے۔ نجیب الطرفین سید، نجیب الطرفین اس کو کہتے ہیں جو ماں اور باپ دونوں واسطوں سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب ملتا ہو، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے، ان کو نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ والد کی طرف سے، باپ کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہے، یعنی آپ کے والد حضرت امام حسن کی اولاد میں سے اور آپ کی والدہ جو ہے وہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، اس لیے آپ کو نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے۔ آپ کے آبا و اجداد، آپ کے والد گرامی حضرت عثمان، دیکھیں والد کا نام حضرت عثمان، خود اپنا نام علی بن عثمان، یعنی کتنی پیاری نسبتیں ہیں ناموں کے اندر بھی، اور پھر ان نسبتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ کتنا صاف ستھرا تھا۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت زید بن حسن کی اولاد میں سے، حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت زید بن حسن یہ ان کی اولاد میں سے ہے۔ تو آپ کو سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو جو ہے وہ لقب عطا فرمایا گنج بخش، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار ایسی تجلیات اور ایسے انوار کا حامل ہے کہ وہاں پر اگر کوئی ناقص، کوئی عام بندہ ہمارے جیسا چلا جائے تو اس کو بھی نور ہدایت ملتا ہے، اور اگر کوئی کامل اللہ کا ولی بھی اس رستے پر چلا جائے، ان کے مزار پر چلا جائے، تو اس کو بھی نور ہدایت میسر آتا ہے۔ ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اور پھر ہم نے آج جو پیر اور ولی اللہ ہونے کی جو شرائط اپنے طور پر مقرر کی ہوئی ہے، ان شرائط کو ان کو جو ہے وہ شریعت پسند نہیں کرتے۔ شریعت کے اندر ولی ہونے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے علم کا حاصل کرنا، علم دین کا حاصل کرنا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے 4-5 سال کی عمر میں قرآن مقدس کی تعلیم سے جو ہے وہ علم کا آغاز کیا، اور پھر قرآن مقدس مکمل کرنے کے بعد عربی، فارسی، علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ
تصوف، منطق، فلسفہ، یہ سارے علوم جو ہے وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاصل کیے، اور پھر عبادت و ریاضت کے اندر اپنی پھر زندگی بسر کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے اندر اور اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر زندگی گزاری، اور پھر جب اپنے مرشد گرامی کا حکم ہوا اور پھر اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر غزنی سے، کیونکہ آپ کا جو پیدائش کا علاقہ افغانستان کے اندر غزنی اس شہر کے ساتھ متصل حجویر یا جلاب، وہاں سے جو ہے آپ کا پھر جب مرشد پاک کا حکم ہوتا ہے لاہور کے اندر تشریف لاتے ہیں، پھر لاہور کے اندر آ کر جو ہندوؤں کا ایک گڑھ تھا، ہندوؤں کا گڑھ تھا، اور وہاں پر مندر تھے، لوگ جو ہے وہ دین سے دور، اخلاق سے دور، اور طرح طرح کی برائیاں جو ہے وہ کثرت کے ساتھ، شراب نوشی، زنا اور دیگر برائیاں عروج پر تھی، لیکن داتا صاحب نے جب وہاں پر آ کر ڈیرا لگایا اور پھر دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان کی تبلیغ کی وجہ سے اور ان کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے جو ہے وہ دین اسلام کا جو ہے وہ بوٹا روشن کر دیا، دین اسلام کی شمع روشن ہو گئی، دین اسلام کا بوٹا لگ گیا، اور لوگ جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی عبادت اور بندگی اور نیکی کی طرف مائل ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے پھر ان لوگوں کی سنگت اور معیت اور صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا، جو آیہ کریمہ آپ احباب کے سامنے دوران خطبہ پڑھی، فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ اس شخص کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں، یعنی جن کا تعلق رب کے ساتھ ہے، جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے ذکر کے اندر، اس کی عبادت اور ریاضت کے اندر، اب جن کا شب و روز گزرتا ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر عمل کر کے، دین مصطفیٰ کی تبلیغ و ترویج و اشاعت کے اندر وہ اپنا شب و روز گزارتے ہیں، جن کا تعلق رب کے ساتھ ہے، اللہ فرماتا ہے تم بھی ان کے پیچھے چلو، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے جو ہیں، جو نیک ہیں، جو صالح ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کی سنگت اختیار کرو، ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، اور ان لوگوں کی سنگت اختیار کرو جو سچے ہیں، جو نیک اور صالح ہیں، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو دیکھا جائے، کرامات بھی بیان ہوتی ہے۔ آپ کی کرامات میں سے ہے کہ آپ جب لاہور کے اندر تشریف لائے اور جہاں پر اپنی خانقاہ بنائی، خانقاہ کے ساتھ جو ہے وہ مسجد بنائی، خانقاہ کے ساتھ کیا بنایا؟ مسجد بنائی، تو پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا تعلق مسجد اور دین کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا تعلق مسجد کے ساتھ نہیں، جو ایسا پیر بنا پھرتا ہو، جس کا دین کی طرف کوئی مطلب رغبت نہ ہو، شریعت کی طرف کوئی رغبت نہ ہو، نماز کی طرف، مسجد کی طرف اس کا کوئی شوق نہ ہو، تو ایسا پیر بنانے کے قابل نہیں ہے، نہ ہی وہ ولی اللہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے اولیاء اور صالحین وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط ہو۔ جتنے بھی اولیاء کاملین دیکھیں آپ، ان کے مزارات کے ساتھ مسجد ملے گی۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہاں خانقاہ بنائی، جہاں پر ڈیرا لگایا، وہاں پر آپ نے مسجد بنائی۔ تو آپ کی کرامت یہ کہ جب مسجد بنائی تو وہاں لاہور شہر کے اندر بڑے بڑے علماء اور فضلاء جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ داتا صاحب نے جو مسجد بنائی ہے نا گنج بخش علی حجویری نے، اس مسجد کا محراب ہی سیدھا نہیں ہے، اس مسجد کا محراب سیدھا نہیں، یہ محراب ہے نا، محراب مسجد کے لیے ضروری ہے کہ یہ قبلہ رخ ہو، خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف۔ تو جب مسجد بنائی جاتی ہے وہ اس کی پیمائش وغیرہ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ قبلہ رخ جو ہے وہ محراب ہو۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی جب مسجد بنائی تو لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ مسجد کیسے بنائی ہے، کیسا ولی اللہ ہے کہ اس کا تو محراب ہی سیدھا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا خاموشی اختیار کر لی۔ جب مسجد تیار ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ علی حجویری کی بنائی گئی مسجد کا محراب سیدھا نہیں، وہ آج آئے نماز میرے پیچھے ادا کرے، نماز میرے پیچھے ادا کرے۔
تو جب وہ سارے لوگ آ گئے تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد فرمایا بھائی دیکھو یہ محراب کس طرف ہے. جب آپ نے اشارہ کیا محراب سے لے کر کعبۃ اللہ تک سارے پردے اللہ نے ہٹا دیے اور سامنے جو ہے وہ کعبۃ اللہ نظر آ گیا. تو یہ آپ کی کرامات میں سے. لیکن کرامات کے ساتھ ان کی تعلیمات جو ہے وہ ہمیں دیکھنی چاہیے. تعلیمات اپنانی چاہیے کہ جو ساری زندگی انہوں نے کام کیا, ساری زندگی جو تعلیمات دی, ساری زندگی جو افکار و نظریات پیش کیے, وہ کیا ہے, وہ کیا ہے. سب سے پہلے جو آپ نے کشف المعجوب کتاب لکھی اس کے اندر سب سے پہلا جو باب لکھا وہ کیا لکھا, وہ علم کے بارے میں لکھا, علم دین کے بارے میں لکھا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے, اس تصوف کے راستے پر چلنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ علم جو ہے وہ حاصل کیا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے. علم حاصل کیا جائے اور اس پر جو ہے وہ عمل کیا جائے. اور خود آپ نے جو ہے وہ ابتدا کے اندر علم حاصل کیا. اور کیسے علم حاصل کیا؟ غزنی کے اندر سلطان محمود غزنوی نے, ہمارے حکمران بھی ایسے ہوا کرتے تھے کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا, ان کے زیر انتظام چلتا تھا اور مدرسے کے اندر طلباء جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرتے تھے. تو وہیں پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. تو ایک دن سلطان محمود غزنوی مدرسے کا دورہ کیا, دیکھنے آئے کہ لوگ بچے جو ہے وہ کیسے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جب بچوں کو پتا چلا کہ سلطان جو ہے وہ تشریف لائے ہیں تو سارے بچے جو ہے وہ سبق چھوڑ کر وہ سلطان کی طرف چلے گئے. لیکن حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنے اسی انہامات کے ساتھ جو ہے وہ مطالعہ کے اندر مشغول رہے. جب سارے بچے چلے گئے استاد صاحب نے کہا کہ علی سلطان آیا تو آپ مطلب اٹھ کر نہیں گئے, آپ اپنے سبق فرمایا کہ میں اپنے سبق کے اندر اتنا مشغول ہوں, مطالعہ کے اندر اتنا مشغول ہوں کہ مجھے پتہ نہیں چلا. اتنے میں سلطان محمود غزنوی سامنے آ گئے. اور جب حضرت علی بن عثمان حجویری, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جو بچپن کا دور ہے, طالب علمی کا دور ہے, جب دیکھا سلطان محمود غزنوی نے حضرت داتا صاحب کی طرف, حضرت داتا صاحب نے دیکھا تو فوراً سلطان محمود غزنوی نے اپنی آنکھیں جھکا لی, اپنی نگاہیں جھکا لی اور جھکا کر جو ہے وہ سلطان محمود غزنوی یہ کہنے لگے کہ قسم ہے خدا کی یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ بچہ جو ہے یہ خدا کی طرف راغب بچہ ہے. یعنی اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے ہی نہیں, یہ خدا کی طرف جو ہے وہ رب کی طرف اس کی جو ہے وہ رغبت ہے اور یہ ایک دن آئے گا کہ یہ بہت بڑا مقام حاصل کرے گا. تو آپ نے جو ہے وہ اپنی کتاب کشف المعجوب کے اندر سب سے پہلا جو باب قائم کیا ہے وہ اس بات علم کے عنوان سے قائم کیا ہے. اس کے اندر آیات ذکر کی, احادیث ذکر کی علم کے حوالے سے, اور جو ہے وہ اقوال اکابرین جو ہے وہ ذکر کیے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی وہ کتاب 1000 سال پہلے کی بات ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا ایک فتنہ یہ ہے کہ بعض لوگ نیکی اور فقیری کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی جہالت کی وجہ سے علم کو ضروری نہیں سمجھتے اور اسے حاصل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ 1000 سال پہلے حضرت داتا صاحب فرما رہے, اس دور کے اندر بھی فرمایا کہ لوگ نیکی اور فقیری کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن علم دین حاصل نہیں کرتے. حالانکہ دین کی تکمیل کے لیے علم اور اس پر عمل جو ہے وہ دونوں ضروری ہے. علم حاصل کرنا تصوف کے لیے, فقیری کے لیے جو ہے وہ مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے بنیادی چیز ضروری ہے کہ علم دین بقدر ضرورت اس کے پاس ہو. اگر کوئی شخص جس کے پاس علم دین بقدر ضرورت بھی نہیں, یعنی وہ اتنا نہیں جانتا کہ پاکی نہ پاکی کے مسائل کیا ہیں, جو ہے وہ نماز روزے کے مسائل کیا ہیں, اگر اتنے بھی وہ مسائل نہیں جانتا یا نماز روزے کی طرف وہ نہیں آتا اور فقیری اور مطلب ولی اللہ ہونے کا, پیر ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے کہ جب تک علم دین بنیادی بھی اس کے پاس نہ ہو تو بندہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آپ فرماتے ہیں کہ دین کی تکمیل کے لیے علم اور اس پر عمل دونوں ضروری ہیں. صرف علم حاصل کر لیا اس پر عمل نہ کیا تو وہ بھی بندے کے کسی کام نہیں آتا. ایسا علم جس پر عمل نہیں وہ علم بھی بندے کے کام نہیں آتا. اور علم نہیں ہے صرف عمل ہے, علم نہیں ہے
یعنی دین کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے نماز کے ارکان کیسے ہیں، نماز کے فرائض و واجبات کیا ہیں، یعنی بنیادی چیزیں بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو صرف وہ عمل کرے، صرف نماز پڑھی جائے، صرف نفل پڑھی جائے، تو اس کا وہ عمل بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ علم اور عمل دونوں چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ علم فقہ جانے بغیر عبادت کرنے والا، وہ فرمایا کوڑے کے بیل کی طرح، علم فقہ حاصل کیے بغیر، علم فقہ جانے بغیر عبادت کرنے والا، یعنی پہلے تو علم اور اس کے ساتھ عمل، اگر علم حاصل کیا ہے اس پر عمل نہیں ہے تو علم بھی فائدہ نہیں دے گا، اور اگر علم نہیں ہے صرف عمل ہے، صرف عمل بندہ کرتا ہے لیکن اس کو علم نہیں ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں میں نے کیسے کرنا ہے اور اس کی ضروریات کیا ہے، اس کے لیے مطلب کیا چیزیں ضروری ہیں، وہ عمل کیے جاتا ہے۔ فرمایا علم فقہ جانے بغیر عبادت کرنے والا کونوں کے بیل کی طرح ہے، کہ وہ مشقت تو برداشت کرتا ہے، چلتا تو رہتا ہے لیکن جب دیکھو وہ واپس اپنے اسی قدم کے اوپر ہوتا ہے۔ یعنی تصوف کی منازل، پیری فقیری کے منازل وہ بندہ طے نہیں کر سکتا جو صرف عمل کرے لیکن علم دین اس کے پاس نہ ہو۔ تو علم اور عمل یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور پھر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آگے 20ویں باب کے اندر جو ہے وہ آج کے زمانے سے دیکھا جائے تو دوستی اور اس سے متعلق امور، 20واں باب کشف المحجوب کا، دوستی اور اس سے متعلق امور جو ہے وہ کیا ہے، یعنی بندے کو تعلق کن لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرو، واتبع سبیل من اناب الی، ان لوگوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی اتباع کرو جو رب کی طرف رجوع لانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جو داتا صاحب نے نقل کیا، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا ہم دنیا کے اندر، اللہ فرماتا ہے دنیا کے اندر تو دوستیاں بناتے ہیں، دنیا کے اندر تعلق بناتے ہیں، لیکن یہ دنیا والے تعلق قیامت والے دن ختم ہو جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، لیکن فرمایا جو متقی لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق اور دوستی ہوگی وہ قیامت والے دن بھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ قیامت والے دن بھی وہ تعلق اور دوستی کام آئے گی نیک لوگوں کے ساتھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ، آقا نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، الرجل علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فلینظر احدکم من یخالل، تو دوستی کرتے ہوئے یہ دیکھو تم کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو، یعنی بندے کا جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، اگر کسی بد مذہب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ایک وقت آئے گا وہ بندہ خود جو ہے وہ دین سے بیزار ہو جائے گا، کسی برے بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، برے بندے کے ساتھ تعلق ہوگا، برے بندے کے ساتھ دوستی ہوگی، تو ایک وقت آئے گا وہ اچھا بندہ بھی جو ہے وہ برا بننا شروع ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ اگر تعلق ہوگا، دوستی ہوگی، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو ایک وقت آئے گا کہ اس بندے کے اندر سے بھی گناہوں سے نفرت پیدا ہو کر وہ بھی دین کی طرف مائل ہو جائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت مالک بن دینار کا قول جو ہے وہ کشف المحجوب کے اندر نقل کیا، فرمایا کہ ہر وہ بھائی یا دوست جس کی محبت تمہارے دین میں کوئی فائدہ نہ ہو، اس کی محبت چھوڑ دو تاکہ تمہارا دین سلامت رہے۔ یعنی جس کے ساتھ تعلق رکھ کر، جس کے ساتھ دوستی رکھ کر تمہیں دین کا کوئی فائدہ نہ ہو، تمہارا دین نہ سمرے، تمہارے اخلاق نہ سمرے، تمہارے کردار نہ سمرے، اور تمہارا جو ہے وہ دین کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو، فرمایا اس کے ساتھ دوستی رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ جب اس کے ساتھ دوستی رکھو گے تو جب اس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں، تمہارا کیسے بنے گا؟ تو فرمایا اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو سلامت رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق توڑ دو، اس کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور دوستوں کی محافلیں ہوتی ہیں، نوجوان لوگوں کی مطلب مجلس محفل، اٹھنا بیٹھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ جو اپنا تعلق نہ رکھا جائے جو دین سے بیزار قسم کے لوگوں، جو برے لوگوں، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، جن کا جو ہے وہ عقیدہ درست نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے ہمارا عقیدہ بھی خراب ہو جائے۔ یعنی بندہ کو کیا کہتے ہیں، خربوزے میں بیٹھ کے خربوزہ رنگ پڑتا ہے۔
تو جیسی صحبت ہوگی بندے کے اوپر ویسا اثر ہوگا. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس بات پر زور دیا کہ دوستی جو ہے اس کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ دوست وہ ہو جو اخلاق کا اچھا ہو, جو کردار کا اچھا ہو. دوست کی جو ہے وہ اچھی اور سچی دوستی جو ہے وہ انسان کی زندگی کو سنوار دیتی ہے, جبکہ بری صحبت اور دوستی جو ہے وہ انسان کو تباہی کے کنارے پر لے جاتی ہے. بندہ خود اچھا ہوتا ہے, نیک ہوتا ہے, صالح ہوتا ہے, لیکن اگر اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہو جائے ایک وقت آتا ہے وہ بندہ خود جو ہے وہ برا ہو جاتا ہے. لہذا دوستی اور تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ. ایک شخص کعبۃ اللہ کے اندر طواف کرنا, کعبۃ اللہ کا طواف کرتے وہ دعا کرنے کا یا اللہ میرے بھائیوں کی اصلاح فرما, یا اللہ میرے بھائیوں کی اصلاح فرما. تو دیکھنے والے نے کہا بھائی تو خانہ کعبہ کے اندر آیا ہوا ہے تو اپنے لیے کچھ دعا مانگ. تو وہ کہنے لگا یہ در حقیقت میں اپنے لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں کی اصلاح فرما. کہنے لگا کہ جب میں یہاں سے جاؤں گا میں اپنے انہی دوستوں کے ساتھ, انہی بھائیوں کے ساتھ جاؤں گا, اگر وہ برے ہوں گے تو پھر ان کا اثر مجھ پر پڑے گا. میں یہ دعا کروں یا اللہ ان کی اصلاح فرما, جب ان کی اصلاح ہو جائے گی, وہ اچھے ہو جائے گے تو میں بھی ان کے ساتھ رہ کر اچھا ہی رہوں گا. تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں یہ بزرگان دین کا, اولیاء کاملین کا یہ پیغام جو ہے وہ ان کی تعلیمات جو ہیں وہ سمجھنی چاہیے, ان پر عمل کرنا. صرف یہ نہیں کہ سال بعد ہم جس طرح یہ کل آزادی منائی ہے بس ہم نے آزاد ہی ہو گئے, عرس آتا ہے تو ہم عرس صرف جو ہے وہ فضولیات کے اندر مطلب بزرگوں کے عرس جو ہے وہ اس طرح گزار دیتے ہیں کہ جس کا نہ دین کے اندر نہ شریعت کے اندر فائدہ. تو ہم ان کی تعلیمات سے فیض حاصل کریں کہ جنہوں نے اپنی زندگی, اپنا شب و روز, اپنا وطن چھوڑا دین کی خاطر, اسلام کی خاطر اور لوگوں کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے. تو ایسے صالحین کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ, اولیاء کاملین کے ساتھ جب تعلق ہوگا, اچھے لوگوں کے ساتھ, تو پھر ہماری زندگی بھی اللہ سنوار دے گا. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں نیک لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.